اپنے وہ نہیں ہوتے جو تصویر میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اپنے وہ ہوتے ہیں جو تکلیف میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ کھجور کی گٹھلی پر ایک باریک سا جلی نما ایک چھلکا ہوتا ہے جسے قطمیر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان تو اس کا بھی مالک نہیں، تو پھر اکڑ کیسی؟ بارش کا قطرہ سیپی اور سانپ دونوں کے منہ میں گرتا ہے، جبکہ سانپ اسے زہر بناتا ہے اور سیپی اسے موتی بناتی ہے، جس کا جیسا ظرف اس کی ویسی تحریک۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، طبیعت کی نرمی اور صحافت انسان کو دشمنوں کے دلوں میں بھی محبوب بنا دیتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا سے بے رغبتی دل اور روح کو حقیقی راحت دیتی ہے، اور دنیا کی رغبت و محبت زندگی میں رنج و غم کو بڑھاتی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دلوں میں بھی زنگ لگتا ہے جیسا کہ لوہے میں جب پانی لگ جاتا ہے۔ تو پوچھا گیا کیسے دور ہوگا؟ فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو اور قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بہت جلد قبول ہونے والی دعا یہ ہے کہ انسان کسی غیر موجود کے لیے غائبانہ دعا کرے۔ جھوٹی شان کے پرندے ہی زیادہ پھڑ پھڑاتے ہیں، خاندانی بازوں کی اڑان میں کبھی آواز نہیں ہوتی۔ قسمت بھی ایک چکر کی مانند گھومتی ہے، جو کبھی اوپر جاتا ہے اور کبھی نیچے جاتا ہے۔ تم بھی جب اوپر جاؤ تو نیچے والوں کو ہاتھ تھام لو، کیونکہ اگلے چکر میں تمہیں ان کی ضرورت پڑ جائے گی۔ مخلص رشتوں کو مجبوریوں میں بھی ضائع نہ ہونے دیں، کیونکہ مجبوری تو ختم ہو جائے گی لیکن رشتے دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ زندگی میں دو چیزیں ٹوٹنے کے لیے ہوتی ہیں، سانسیں اور ساتھ۔ سانس ٹوٹنے سے انسان ایک بار مرتا ہے اور ساتھ ٹوٹنے سے انسان بار بار مرتا ہے۔ ملنا اور بچھڑنا زندگی کا حصہ ہے، لیکن بچھڑنے کے بعد ملنا زندگی کی امید کہلاتا ہے۔ فاصلہ کسی رشتے کو جدا نہیں کر سکتا اور وقت کسی نئے رشتے کی تخلیق نہیں کرتا۔ اگر جذبات سچے ہوں تو رشتے ہمیشہ قائم رہتے ہیں۔ رشتہ جتنا مضبوط ہوتا ہے رنجش بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے، لیکن جو لوگ فاصلوں کو سمیٹنے کا ہنر جانتے ہیں ان کے لیے محبت ہمیشہ مہربان رہتی ہے۔ محبت کو الفاظ میں نہیں لہجوں میں تلاش کیجیے، کیونکہ الفاظ تو منافقین کے بھی میٹھے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی خود سے بھی معافی مانگنے کو جی چاہتا ہے، کیونکہ انجانے میں انسان اپنی ذات کے ساتھ بہت سی ناانصافیاں کر جاتا ہے۔ مجھے سانپوں سے ڈر نہیں لگتا لیکن انسانوں سے ڈرتا ہوں، کیونکہ سانپ اپنے دفاع کے لیے ڈستا ہے اور انسان اپنے مفاد کے لیے۔ تین چیزیں انتہائی مشکل ہیں، راز کو راز رکھنا، بے عزتی کو بھول جانا اور فرصت کو صحیح استعمال کرنا۔ اپنے آپ کو ماضی کا قیدی نہ بناؤ، وہ زندگی کا سبق تھا، کوئی عمر بھر کی سزا نہیں۔ اگر آپ صحیح ہیں تو کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، بس صحیح بنے رہیں، وقت خود گواہی دے گا۔ آزمائش جتنی سخت ہوگی انعام بھی اتنا ہی بڑا ملے گا۔